السلام علیکم، گڈ مارننگ. یہ پاکستان کی ایک نئی صبح، میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز. آج جناب ہم آپ کے لیے ایک ہیلتھ پروگرام لے کے آئے ہیں اویئرنیس بڑھانے کے لیے. پاکستان کا جو نمبر ہے انفارچونیٹلی ہارٹ ڈیزیز میں وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی ہم آپ کے ساتھ آگے چل کر پروگرام میں شیئر کریں گے، لیکن آج کا مقصد خاص کر اس شو کا ہمارا بتانا یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں یا وہ کون سی ایسی کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ارلی جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کہاں کہاں پر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے ان یور لائف سٹائل ہماری، کیونکہ غذائیں ہمارا لائف سٹائل ٹوٹلی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی صحت کو بہتر طور سے رکھ سکیں. سٹریس کا پھر اس میں لے لینا، ہماری غلط غذاؤں کا استعمال کرنا، ایکسرسائز کا نہ ہونا، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر بہت رول پلے کرتی ہیں. اور جب ہمارے ہاں کوئی شخص ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہارٹ پیشنٹ ہے بھی تو ہم اس میں بہت ڈیلے کر دیتے ہیں. بر وقت تشخیص کے لیے کون سے ٹیسٹ آپ کو کرواتے رہنا چاہیے، ان تمام باتوں کو آج ہم جانیں گے. اور جو پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا میں تعارف آپ سے کرواتے چلوں. ڈاکٹر اجمل نقوی ہارٹ سرجن، دوسرے ہمارے آج کے مہمان اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نور دستگیر کارڈیولوجسٹ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ناصر. بہت شکریہ ہمارے معزز مہمانوں کا کہ آپ نے آج کے شو میں وقت نکالا. ڈاکٹر اجمل، سب سے پہلے تو میں آپ سے ان وجوہات کا ذکر کرنا چاہوں گی جس کی وجہ سے لوگ دل کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں، اینڈ پاکستان کا نمبر اس میں کیا ہے؟ دیکھیں، آئی تھنک اگر آپ اس پہ غور کریں تو دو طرح میں ہم اس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اگر بچوں کی ڈیزیزز کی بات ہو جو ہارٹ کی ڈیزیزز ہیں تو مینلی وہ کنجینیٹل ہے، وہ دے آر بورن ود اٹ، وہ ایک ڈفرینٹ ہے. لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو پاکستان میں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں تھی، وہ ویلولر ہارٹ ڈیزیز تھی کہ جو انفیکشن کی وجہ سے، رومیٹک فیور کی وجہ سے اور اس کے ساتھ جو آئی وی ڈرگ ابیوزرز ہیں ان کی وجہ سے ہو جاتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی جو کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز تھی ڈیولپڈ کنٹریز میں زیادہ، وہ اب پاکستان میں بھی اتنی ہی ہو گئی ہے اور اس کی کازز بڑی واضح ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ صاف پانی کا نہ ہونا اور غذا جو ہے وہ خالص کا نہ ہونا، اس میجر کاز آف ہر قسم کی بیماریوں کا. اس کے علاوہ جو ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا ہے کہ ہم لوگ ایکسرسائز چھوڑ دی، جو مینول ورک تھا، جو فزیکل ورک تھا وہ ہمارا کم ہو گیا. غذائیں ہماری وہی مرغن غذائیں رہیں، بھون کے کھانا اور خوب دیسی گھی اور دودھ، وہ جو آج کل خالص بھی نہیں ملتا وہ ہے. اور اس کے ساتھ ایکسرسائز نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اور یہ غذا میں بے قاعدگی کے ساتھ انکنٹرولڈ ہائپر ٹینشن، انکنٹرولڈ شوگر، یہ میجر کازز تھی. اور پھر اسموکنگ جو ہے اس میں ایک جو حکا اسموکنگ، سگریٹ اسموکنگ اور ٹباکو چیوئنگ اور نسوار وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے فیکٹرز بنی ہیں کہ اس میں ڈیزیز بہت زیادہ بڑھ گئی. اور ایک ٹینشن از اندر فیکٹر کہ لوگ جو ہیں اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ اپنے لیے ٹائم ایکسرسائز کے لیے نکال نہیں سکتے اور ہر وقت کسی نہ کسی ٹینشن کا شکار رہتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز اکٹھے ہونے کی وجہ سے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارا نمبر جو ہے اور ریٹ آف ڈیتھس اور جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ جا ملتا ہے. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں کا جو نچوڑ مجھے سمجھ میں آیا اس میں جو آپ نے بیسک، جب چونکہ ہم ریزنس کی بات کریں، وجوہات کی بات کریں، نمبر 1 آپ نے جو ہے وہ ڈائٹ کے اوپر بات کی ہے. ڈائٹ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ایکسرسائز کی آپ نے بات کی ہے. اسموکنگ جو ہے وہ اس کے اندر، تو یہ سارا بیسیکلی لائف سٹائل ہی ہے ہمارا جو کہ غلط ہوتا ہے اور پھر ہم انفارچونیٹلی اس طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہماری جو صحت ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے. جی ڈیفینیٹلی یہ لائف سٹائل. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو کہ دیکھیں شوگر بہت سارے لوگوں میں فیملی میں ہوتی ہے. اگر اس کو ہم ٹائملی ڈائگنوز کر لیں اور اس کو ٹریٹ کر لیں اچھی طرح تو ہم بہت ساری اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں انکلوڈنگ ہارٹ ڈیزیز اس سے بچ سکتے ہیں. سیم از ود ہائی بلڈ پریشر کہ اس کو اگر ارلی ڈائگنوز کر کے ٹریٹ کر لیں، پھر ہمیں پتہ ہو کہ کولیسٹرول ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ خواتین جو ہیں وہ 45 ایئرس کی ایج تک یعنی پری مینوپازل دے آر نیچرلی پروٹیکٹڈ. لیکن 45 سال کے بعد مردوں اور عورتوں میں ڈیزیز ایک جتنی ہے اس کا پرسنٹیج. اور ان لوگوں میں کہ جن کی فیملی میں انہیریٹنس جو ہے وراثت جو ہے وہ ایک میجر کاز ہے. جو اگر کسی فیملی میں ڈیزیز ہو تو اس فیملی ممبرز کو عام لوگوں کی نسبت ڈبل چانس ہے کہ وہ ہارٹ کی ڈیزیز اسپیشلی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہو جائے.
تو اگر ہمیں اویئرنیس ہو تو 40 سال کی عمر میں اگر فیملی میں ہو اور ادروائز 45 کی عمر میں ہمیں ریگولرلی اپنے ٹیسٹ کرانے چاہیے اور ہمیں اس کا اویئرنیس ہونی چاہیے. اور ٹیسٹ کون کون سے ہیں وہ بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے. میں ہمارے باقی معزز مہمانوں کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی اور ان سے بات کروں گی. ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات بولی کہ ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے. تو یعنی کہ اگر ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں یا کسی شخص کو اگر اویئرنیس ہو جاتی ہے تو وہ ان کازز پر یا ان وجوہات پر اگر قابو پاتا ہے تو بہت حد تک یہ بات ہو سکتا ہے کہ اپنی صحت اس کی بہتر ہو سکتی ہے یا وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے. از اٹ ٹرو؟ ہاں جی بالکل. فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو ایڈ کہ ہمارا جیسے بہت زیادہ فوکس آیا کہ جی ڈینگی کا ایپیڈیمک آیا, بہت ساری ڈیتھس ہوئیں اینڈ ایوری بڈی از فوکسڈ کہ جی ایک پرابلم آ گئی ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ ایوری پالیسیز بن گئیں, اس کے پیچھے آپ نے بہت زیادہ فنڈز ایلوکیٹ کر دیے, اویئرنیس ہوئی, سب کچھ کیا. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جیسے WHO ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے, جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو آپ کی ہیلتھ کو پوری دنیا میں مانیٹر کرتی ہے, دیٹ ہیز لیبلڈ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز, جو یہ دل کی بیماری ہے, اس کو ایز این ایپیڈیمک اسپیشلی ان آر پارٹ آف دا کنٹری. ایپیڈیمک از ایک نئی بیماری جو ایک دم سے بہت تیزی سے پھیل کے ایک کسی اسپیسیفک جگہ کو متاثر کرتی ہے. تو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ایٹ دس پوائنٹ ہیز بین لیبلڈ این ایپیڈیمک ایٹ لیسٹ ان آر پارٹ آف دا ورلڈ. اور اس میں ان کا جو انالیسز آیا ہے, اگر ہم اس میں دیکھیں کہ کیا کازز ہیں جو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیزیز بڑھ رہی ہے, اس میں نمبر 1 پہ تو آبویسلی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اسموکنگ ہے, اور نمبر 2 پہ بلڈ پریشر ہے, لیکن نمبر 3 پہ شوگر نہیں ہے. نمبر 3 پہ ہمارا ان ایکٹیو لائف اسٹائل ہے. ان ایکٹیو لائف اسٹائل جی 30 سے 35% کنٹریبیوشن جو ہے ہارٹ ڈیزیز میں ہماری ان ایکٹیو لائف اسٹائل کی ہے. اور پاکستان ہیز بین لیبلڈ ون آف دا لیزیسٹ پاپولیشنز ان دا ورلڈ. جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ویکلی ایکٹیویٹی کا جو اگر اس کو میجر کریں اور اس کو پھر آپ اس سے کمپیئر کیا جائے تو پاکستان ہیز بین لیبلڈ ون آف دا لیزیسٹ پاپولیشنز, کہ ہم پورے ہفتے میں تقریباً 150 سے 200 منٹس جس کو پراپر ایکسرسائز کرتے ہیں وہ نہیں کر رہے. سیکنڈلی جیسے سر نے بتایا کہ ڈائٹس جو ہیں ہماری مینلی ڈپینڈنٹ ہیں بہت زیادہ کوکنگ ود آئل اینڈ گھی اینڈ سیچوریٹڈ فیٹس کے اوپر. تو ہماری ڈائٹ بھی اس طرح کی ہے, پیئر جب اس کو کر دیا جائے کہ ہمارا ان ایکٹیو لائف اسٹائل بہت زیادہ ہے, تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک ایسا سورس کریٹ کیا ہوا جس کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز بہت بڑھ رہی ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو ایڈریس کر لیں جو کہ ایزیلی کی جا سکتی ہیں, اور ہمارے ہاں لوگ انفارچونیٹلی بہت دیر تک بہت ساری چیزوں کو پرولونگ بھی کرتے رہتے ہیں. اوپن ہارٹ سرجری از اے تھنگ جس سے لوگ ہمارے ہاں بہت خوف کھاتے ہیں اور سمٹمز یا بیماری جو ہے وہ ان کی اور بڑھتی چلی جاتی ہے, بر وقت جو ہے وہ تشخیص بھی نہیں ہو پاتی ہے. آج کے وقت کی بات کرتے ہیں 2021, کووڈ کی بھی 3rd ویو ہے ابھی, اور پھر سے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا جو گراف ہے کووڈ کا وہ ایک مرتبہ پھر سے بہت زیادہ اپ کیا ہے, ہائی جا رہا ہے. تو ایسے میں جو ہارٹ پیشنٹ ہے آلریڈی اور کووڈ سے بچاؤ ایسے شخص کے لیے ڈاکٹر صاحب کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا ضروری ہے؟ جہاں تک ہم بات کریں کووڈ کی تو عام پاپولیشن کے لیے تو ڈیفینیٹلی ضروری ہے ہی صحیح کووڈ سے بچنا, لیکن جو ہارٹ کے مریض ہیں, چاہے وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے ہیں, ہارٹ فیلئر کے ہیں, تو اب تک کے دنیا کے جتنے اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو مورٹیلٹی جس گروپ میں ہے, جن لوگوں میں ڈیزیز زیادہ ہوئی ہے یا ڈیتھ زیادہ ہوئی ہیں, اس میں یہ ٹاپ رینکس میں ہے جو کارڈک پیشنٹس ہیں. لہٰذا ان کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بچاؤ کی جو تمام تدابیر ہیں اس کو پراپرلی اس کے اوپر پریکٹس کریں اس کو, اور اپنے ڈاکٹر سے ان کانٹیکٹ رہیں. ایک جو چیز اس سارے پینڈیمک میں جو بہت ساری چیز جو کووڈ کے اندر انڈرمائن ہو گیا ہے کہ اس میں بہت سارے ہارٹ کے مریض جن کو بیسیکلی ہارٹ کا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے وہ کووڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور ایک سوشل سٹگما ہم سمجھ رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں کہ کووڈ کا بتا نہ دیا جائے یا ہمیں ہاسپٹل میں فوراً داخل نہ کر لیا جائے. بیسیکلی ان کو اپنی ہارٹ کی ڈیزیز ورس ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں ان کو فوراً اپنے ڈاکٹرز جو بھی ان کو دکھاتے ہیں جس کو ٹریٹ کرواتے ہیں ان کو ضرور کمیونیکیٹ کریں, بیکاز کووڈ کا ٹریٹمنٹ بالکل ڈفرینٹ ہے اور ہارٹ کی ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے, تو اس میں ڈیلے ٹو ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد آئی وانٹ کہ آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے
تو آپ بھی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. پینلسٹ اور ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئی مشورہ اگر آپ کو چاہیے کسی قسم کا تو وہ بھی آپ جان سکتے ہیں. ایک اور مہمان ہمیں جوائن کریں گے جب ہم لائف سٹائل اور ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, وہ بریک کے بعد ہم تعارف کروائیں گے. اور ڈاکٹر اجمل, میں چاہوں گی کہ ہم جو سمٹمز ہیں اس کے اوپر ان ڈیٹیل بات کریں, کیونکہ ہم سمٹمز کو, ہمیں اگر کوئی بھی کسی بھی جسمانی اعضاء کا کوئی بھی پرابلم اگر ہمیں ہوتی ہے تو ہم بہت دیر تک اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں. تو ہماری باڈی ہمیں کب انڈیکیٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے, ارلی سمٹمز یا علامات کون سی ہوں گی, وہ ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ آفٹر دس شارٹ بریک. سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, ڈاکٹر فرزین ملک. شی از اے ڈائٹیشین. تو آج ہم ان سے, چونکہ دل کی بیماریوں پر اور آپ کی دل کی صحت کے حوالے سے آج ہم بات کر رہی ہیں, تو ڈاکٹر فرزین سے بھی ان ڈیٹیل گفتگو آج ہوگی. خوش آمدید. جی خوش آمدید. ڈاکٹر اجمل, بریک پر جانے سے پہلے جو سوال ہم نے آپ کے لیے رکھا تھا کہ ہم ان سمٹمز یا ان ابتدائی علامات کی بات کریں گے جس کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں. تب تک ہم ڈاکٹر صاحب سے علامات یا ان سمٹمز کی بات کرتے ہیں. جی سر. جی, جہاں تک ہارٹ ڈیزیز کی علامات کا تعلق ہے, مینلی اس پہ میں کنسنٹریٹ کروں گا جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز پہ, جو کہ پاکستان میں بہت کامن ہے. اس میں درد جو ہے, پین ایک کامنسٹ کاز ہے, اور یہ لیفٹ سائڈ آف دا چیسٹ پہ ہوتی ہے. سم ٹائم اٹ کین ریڈیٹس ٹورڈز دا لیفٹ آرم. کبھی کبھی یہ دونوں بازوؤں میں بھی چلی جاتی ہے, اور کبھی کبھی یہ کنفیوزنگ ہوتی ہے کہ گردن کی طرف بھی جائے گی اور اوپر جبڑوں تک بھی چلی جاتی ہے. درد بڑی شارپ بھی ہو سکتی ہے, ایک چیسٹ میں گھٹن کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, اور ایک دباؤ عموماً لوگ کہتے ہیں محسوس ہوتا ہے, خاص طور سے کھانے کے بعد. ڈاکٹر صاحب, ہر ایج گروپ کے لیے سیم علامات ہوں گی, سیم سمٹمز ہوں گے, خواتین اور مرد کے بھی سیم سمٹمز ہوں گے؟ جی تقریباً سیم ہیں, اور خاص طور سے یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جس میں ہمیں ڈیفینیٹلی شک پڑے گا کہ یہ ہارٹ کی ہی ڈیزیز ہے. ایک تو یہ کہ وہ 45 اور پلس ہوں, لیکن انفارچونیٹلی آج کل ینگ لوگوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن مینلی زیادہ تر 45 پلس میں ہو, اور اس میں رسک فیکٹر شوگر ہو, ہائی بلڈ پریشر ہو, فیملی ہسٹری ہو, اسموکنگ کی ہسٹری ہو, کولیسٹرول زیادہ ہو, لیک آف ایکسرسائز ہو, تو پھر ہمیں یہ اس کو بڑی کیئرفلی دیکھنا پڑے گا. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جی معدے میں درد ہو رہی ہے, اور وہ اسی کوئی وہ جو ہے پیپٹیک السر ڈیزیز بنا کے ٹریٹ کرتے رہتے ہیں, اور انفیکٹ وہ ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے. دوسری جو کامنسٹ ہے وہ ہے سانس کا چڑھنا, سانس کا پھولنا. وہ خاص طور سے کھانا کھانے کے بعد سیڑھیاں چڑھیں یا تیز چلیں تو سانس پھولتا ہے. پھر اور ایک جو کامنسٹ چیز ہے وہ اس کے علاوہ ہے گھبراہٹ ہونا, متلی ہونا, سویٹنگ. جب اگر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو تو پھر تو سویٹنگ بھی ہوتی, پلپیٹیشنز بھی ہوتی ہے. کنفیوزنگ اس لیے بھی ہے کہ یہ درد جو ہے بعض دفعہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ میں ایک سگنیفیکنٹ نمبر ہے کہ ہوتی نہیں ہے, اور پیشنٹ کو ایک سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ پیشنٹ اس وقت آتا ہے جب کہ کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں, یعنی ہارٹ اٹیک آلریڈی ہو چکا ہو, ڈیمیج ہو چکا ہو. تو ڈائبیٹک پیشنٹس کو ایک طرف تو بڑی بلیسنگ ہے کہ ان کو درد نہیں ہوتی, لیکن دوسری طرف اس کا سائیڈ ایفیکٹس یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور ہارٹ ڈائبیٹک پیشنٹس کو درد نہیں ہوگی, ایک سگنیفیکنٹ نمبر کو درد نہیں ہوگی, باقیوں کو ہوتی بھی ہے. تو دوسری چیز جو ہے وہ آپ بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے, پیشنٹ جو ہے وہ لیتھارجک محسوس کرتا ہے, کھانا پینا نہیں ہوتا. خاص طور سے ویلور ڈیزیز جو ہے کہ جس میں ویلو لیک کرتے ہیں یا ٹائٹ ہوتے ہیں, تو اس میں سٹروک بھی پیشنٹس کو بعض دفعہ ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ وہ پریزنٹ کرتا ہے, اور پھر اس کو سانس بھی چڑھتا ہے, سیدھا لیٹ کے سو نہیں سکتا, اس کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے, وہ ویٹ لوز کرتا ہے. تو کامنسٹ کاز جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی موسٹلی یہی ہے. دل کی دھڑکن کا بہت تیز ہونا یا بڑھ جانا وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے, ڈیزینس کا ہو جانا یا تھکاوٹ محسوس کرنا. جی بالکل, یہ بھی اسی کی کازز ہیں. بعض دفعہ دل بہت تیزی سے دھڑکتا ہے, اور بعض دفعہ بالکل سلو ہو جاتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی پرابلم ہوئی ہے, اور یہ ساری علامات ہارٹ ڈیزیز کی ہی ہیں. اور خاص طور سے اگر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو تو جو میں نے ابھی نریٹ کی ہیں وہ ساری اسی صورت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک کالر ہیں افضل نے کراچی سے ہمیں کال کی ہے, تو ان کا سوال بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی افضل بات کر رہا ہوں آواز کراچی please سے. دیجیے گا تاکہ افضل کا سوال ہم شامل کر سکیں. جی افضل بتائیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ عموماً ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ افضل آپ کی کے آواز والد اسٹوڈیو تک ہم والدین. تک نہیں پہنچ پا رہی تو ہم ان کا سوال شامل نہیں ابھی تک کر سکتے. ڈاکٹر فرزین آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی، اور آپ کے آنے سے پہلے ہم اپنے پینلسٹ سے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ لائف سٹائل بہتر ہونا، اور اگر آپ متوازن غذا کا بھی استعمال کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، نو اسموکنگ ایسی عادات اگر آپ میں ہیں تو ہم بہت اچھے سے اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو دل کی صحت کے لیے کون سی غذائیں اچھی ہو سکتی ہیں؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ دل کے جو فیکٹرز ہیں جو بہت سارے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، اس میں ڈائٹ از آف کورس ویری ویری امپورٹنٹ، اور ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ کہ ہم نے ایکسرسائز کتنی کرنی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کتنی ایکسرسائز کرنی ہے، تو تقریباً 20 سے 25 منٹ ایک اچھے چہل قدمی ہے جو لازمی ہے. ایک زمانہ تھا کہ برسک واکنگ یعنی کہ تیز تیز چلنے کو بہت زیادہ، اکثر آپ پارکس میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جسٹ شارٹ آف رننگ جو ہے ایک ایکسرسائز کر لیتے ہیں. آج کل کا جو ہے ٹرینڈ وہ یہ ہے کہ میک اینڈ بریک پیٹرن ہے. آپ نے تیز چلنا ہے، ہلکا چلنا ہے، رکنا نہیں ہے، اور پھر تیز چلنا ہے. اس سے کہتے ہیں کہ کارڈیک ایکٹیویٹی پہ بہتر اثر پڑتا ہے. جب ہم ڈائٹ کے اوپر آتے ہیں تو ہماری ڈائٹ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ہم ہر سنڈے اور سیٹرڈے کو سری پاؤں کا ناشتہ کرنا پسند کرتے ہیں، اور حلوہ پوری ہمارا من پسند. اور اس کے علاوہ مٹھائیاں جو ہیں ان کا ذکر خیر ہی نہیں میں کر رہی فی الحال تو، لیکن یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ آپ انجوائے کریں لیکن ایک حد تک، اور ان کو کرٹیل اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک تو آپ ان کا پورشن سائز کنٹرول کریں جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مثلاً آپ کو میں ایک ٹوٹکا بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ہیوی چیز کھانی ہے یا ہیوی ناشتہ کرنا ہے، یا کوئی بھی، میں ہیلدی لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں، ان کو نہیں جن کو آلریڈی ہارٹ ڈیزیز ہے اور کولیسٹرول جن کے بہت آئے ہیں ان کی بات نہیں کر رہی، جن کو ہم ہائپر لپیڈیمیا کہتے ہیں ان کے پیشنٹس کی بات نہیں کر رہی، کہ وہ اگر اس پگول کے چھلکے کو 1 چمچ کو پانی میں گھول کے پی لیں تو ان کی جو ہے بھوک وہ قدرے کم ہو جائے گی. اگر انہوں نے ایک سمجھیں کہ پراٹھا کھانا ہے تو وہ آدھے پراٹھے سے، اور آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں روز لوگ پراٹھا کھائیں گے، روز جو ہے چکنا جو ہے وہ استعمال ہوگا. تو دس از a ٹوٹکا which works very well for certain people جن کی بھوک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ سٹریس بھی ہے. یہاں پہ آپ نے چکنے کی بات کی اور پراٹھوں کا آپ نے ذکر کیا. ہمارے ہاں ابھی اس کی بھی بڑی متس چلتی ہیں اور مسکنسیپشن چلتی ہے کہ جو دیسی گھی ہے وہ آپ ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں، دوسرا آپ ڈیلی استعمال نہ کریں، دیسی گھی از فائن. جو جن کو کولیسٹرول کا بھی ایشو ہے، ذرا ان کو اگر کیٹر کرتے ہو آپ اس حوالے سے بات بالکل. کر پائیں گے. دیکھیں جی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر سب سے بہترین آئل، تو آئل کی طرف ہم آئیں، ایک گھی ایک آئل ہے، ٹھیک ہے. آئل جو ہے وہ بہترین تو آلیو آئل ہے، لیکن آلیو آئل کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ زیادہ کوکنگ، جس طرح ہم بھونتے ہیں کھانوں کو اتنے زور سے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈی نیچر ہو جاتا ہے. تو آپ نے آلیو آئل اگر آپ مطلب بہت بھون رہے ہیں ہانڈی کو، تو پھر آپ آلیو آئل کی بجائے کنول آلیو یوز کر سکتے ہیں جو کہ مکسچر ہے ان کا، اور وہ ڈی نیچر جلدی نہیں ہوگا. دیسی گھی کا استعمال ہو سکتا ہے لیکن بہت کم، جیسے ایک ہانڈی میں آپ صرف 1 چمچی ڈالیں، ایک ہانڈی میں ہاں. لیکن لوگ تو پھر بات پورشن کنٹرول کی آ جاتی ہے کہ سائز جو آپ کھا رہے ہیں، جو پلیٹ کے اندر آپ کھانا ڈال رہے ہیں، 1 دفعہ ڈالیں، اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے پلیٹ کو. ایک حصے میں ہماری سبزی یا گوشت ہوگا، گوشت بھی ہم روز نہیں کھائیں گے. ایک میں ہماری روٹی ہوئے گی جو کہ ہول ویٹ کی روٹی ہوگی، اس کی چکی کے آٹے کی. پوری ایک طرف چپاتی ہوگی، دہی ہوئے گا اور ایک طرف سیلڈ ہوئے گا. یہ 4 چیزیں یہ 4 چیزیں آپ نے ایک دفعہ پلیٹ بنا کے کھانی ہے. پراپر میل. دس از یور پراپر میل اینڈ دس از واٹ یو پٹ آن دی ٹیبل. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، امتیاز صاحب نے کال کی ہے. جی السلام علیکم امتیاز، پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیا پوچھیں گے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میں تقریباً 3-4 سال پہلے نا جی میری ہارٹ بیٹنگ 35 پہ چلی گئی تھی. پھر پنجاب کارڈیالوجی سے میں نے وہ سارا ٹیسٹ وغیرہ کروائے، انہوں نے وہ میڈیسن سے میں بہتر ہونا شروع ہو گیا. اب میری ہارٹ بیٹنگ تو ٹھیک ہے لیکن میں چلتا ہوں تو میرا سانس پھول جاتا ہے جی. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا سانس پھولتا ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے اس میں؟ ہاں جی. یہ اس کی آپ کی ایج کیا ہے جی؟ میری 60 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے جی. 60. اور اس وقت کیا ڈائگنوزس ہوا تھا؟ انہوں نے آپ کا ایکو اور ای ٹی ٹی وغیرہ یا اینجیوگرام، کورونری اینجیوگرام کچھ کیا تھا؟ ڈائگنوزس تو بنایا ہوگا نا کہ واٹس دی ریزن فار دیٹ؟ جی انہوں نے اس وقت مجھے کہا تھا جی کہ آپ کے کیسٹرول ہائی ہے اور آپ کی وین شلنگ ہے تھوڑی. نہیں، آئی تھنک اس کی
پراپرلی ڈائگنوزس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بریڈیکارڈیا جس طرح آپ نے بتایا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہوگی. یوزلی وہی کاز ہوتی ہے کہ رائٹ کارنری آرٹری میں ڈیزیز ہوتی ہے. تو آئی تھنک آپ کو اینجیوگرام کی طرف جانا چاہیے اور پراپرلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے رادر دین کہ آپ اس کو گھر میں اسی طرح بیٹھے رہیں. آئی تھنک اٹ شوڈ. اگر سانس چڑھ رہا ہے تو ابھی اس کو کیجول نہیں لینا چاہیے, بالکل نہیں, ٹیسٹ کروانے چاہیے. ڈاکٹر صاحب کون سے ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں اس کے لیے؟ ڈاکٹر نور میں آپ سے جاننا چاہوں گی. اچھا, پہلے تو آبویسلی کسی بھی ٹیسٹ کرانے سے پہلے پیشنٹ کو دیکھنا اور کلینکلی جج کرنا بڑا ضروری ہے. آئی تھنک کہ کسی بھی قسم کی ٹیسٹ کرانے سے پہلے یہ ایک جو کلینکل ججمنٹ ہوتی ہے ڈاکٹر کی وہ بڑی ضروری ہے. ورنہ آئی تھنک کہ بہت سارے لوگ, اب آپ نے دیکھا ہوگا گوگل ٹرینڈ بڑا آ گیا ہے, ہر لوگ خود ہی سے اپنی مرضی سے بہت سارے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ جب تک ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے بغیر تو جب تک ان کا مطلب جیسے فار ایگزامپل اسٹیتھوسکوپ سے ان کی چیسٹ نہ سن لی جائے, ہارٹ کو نہ دیکھ لیا جائے, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں سانس چڑھنے کی, تو اس حساب سے ہم اپنی جو انویسٹیگیشنز ہیں اور جو ٹیسٹ ہیں وہ آرڈر کرتے ہیں. فی الحال اگر ان کے کیس میں دیکھا جائے تو ایٹ لیسٹ کم سے کم ان کی ای سی جی لازمی ہونی چاہیے اور ایک ایکو ہونا چاہیے. اور جیسے ڈاکٹر اجمل نے کہا کہ مے بی اگر ان کا ایک ٹائم پہ ہارٹ ریٹ اتنا کم ہو گیا تھا اور سانس چڑھ رہا ہے تو شاید اینجیوگرام کی بھی ضرورت پڑے. لیکن یہ ساری چیزیں فرسٹ آف آل پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد ہی جج کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بریک پہ جناب جا رہے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے ہمارے ایکسپرٹ سے کہ خدا نہ خواستہ گھر میں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور ایمبولینس کے پہنچنے تک یا ہاسپٹل کے پہنچنے تک جو کہتے ہیں نا کہ ابتدائی طبی امداد, یہ کس طریقے سے آپ پیشنٹ کو کیٹر اس وقت کر سکتے ہیں وقتی طور پہ جب آپ کو ہاسپٹل پہنچنے میں وقت ہے. تو آس پاس کے لوگوں کو کتنا اویئر ہونا ضروری ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں. اینڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے, ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی اس طرح کی صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں. سو اسٹے ود اس, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی پر بات کریں گے. ویلکم بیک جناب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ایک کالر جن کا نام افضل تھا, انہوں نے ہمیں کال کی تھی اور انفارچونیٹلی ان کی ہم آواز یا ان کا سوال نہیں سن پائے تھے. تو افضل کا سوال ہم شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر ناصر, میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ ان کو بتائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو ہارٹ ڈیزیز ہے, ابھی ان کے ریسنٹلی ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ڈاکٹرز ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ آپ کی فیملی میں بھی کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہے. تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ موروثی بیماری ہو سکتی ہے اور اگر ہاں تو یہ ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے؟ جہاں تک اس سوال کے پہلے حصے کا جواب ہے تو میرا سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے, یہ موروثی ہوتی ہے. ٹیکنیکل ٹرم میں اگر کسی مرد کی فیملی میں جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیو میں 55 سال کی عمر سے پہلے کسی کو اگر ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے اور فیمیل کے ساتھ 65 کی ایج سے پہلے ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہی ہیز اے پازیٹیو فیملی ہسٹری. تو دس شوڈ بی ویری مچ کلیئر ون تھنگ. سیکنڈ, یس, اگر کسی کے پیرنٹس کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے یا کورنری ہارٹ ڈیزیز ہے تو یس ڈیفینیٹلی ان کی فیملی میں رسک عام پاپولیشن کی نسبت زیادہ ہے. جیسے کہ اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کو یہ ایک ڈائبیٹک ہے یا کسی ایک کو بلڈ پریشر ہے تو ہم ہمیشہ کیئر کرتے ہیں اس چیز کی کہ ہم ایسا لائف سٹائل نہ اپنائیں کہ ہمیں بھی جو ہے وہ ڈائبٹیز ہو یا ہمیں بھی بلڈ پریشر ہو. تو سیم یہ ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ بھی ہے؟ بالکل ایسے ہی. اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے, اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو جینیٹک فیکٹرز ہیں وہ فیملیز ٹو فیملیز رن کرتے ہیں, اس کو آپ موڈیفائی نہیں کر سکتے, چینج نہیں کر سکتے. اب جو دوسرے فیکٹر جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, اسموکنگ ہے, ہائپرلیپیڈیمیا یا فزیکل ان ایکٹیویٹی, یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو اس جو جینیٹک پریڈسپوزیشن کو ایکسلریٹ کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں, اس ڈیزیز کی جو پروگرس ہے اس کی سپیڈ اپ کرتے ہیں اس کو. تو ہم پھر اس ایسے لوگوں کو یا ایسی فیملیز کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے اگر ان کے اندر ایسے رسک فیکٹرز ہیں تو ان کو کنٹرول کریں. ڈاکٹر نور, فزیکل ایکٹیویٹی کی بار بار بات ہو رہی ہے, ڈائٹ کی بھی ہم بات کریں, ڈاکٹر فرزین ہیں ان سے ہم کریں, فزیکل ایکٹیویٹی کس طرح کی ریکوائر ہوتی ہے کسی بھی شخص کے لیے؟ اچھا, یہ بڑا اچھا آپ نے کویشچن پوچھا ہے. ایکچولی بہت مسکنسیپشن ہوتی ہے. آبویسلی پارٹ آف ہارٹ ایڈوائز یہی ہوتی ہے ہر پیشنٹ کو ہم کرتے ہیں کہ جی آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے. جیسے ڈاکٹر فرزین نے بھی کہا کہ 30-40 منٹ جو ہے وہ اٹس ریکمینڈیڈ کہ آپ ایون اسپیسیفکلی فار ہارٹ پیشنٹس بھی ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں. اس میں بہت لوگوں میں مسکنسیپشن یہ کیا آتا ہے کہ ایکسرسائز سے دے انڈرسٹینڈ واکنگ سے مطلب یہ کہ آپ گئے سے مال ٹاؤن پارک چلے گئے, آپ پارک کا چکر لگائیں واپس آ گئے. دس از ناٹ ایکسرسائز.
ایکسرسائز سے وی مین گریڈیڈ ایکسرسائز کہ آپ برسک واک کریں ایٹ لیسٹ, کہ آپ بائی دی اینڈ آف یور ایکسرسائز یو شوڈ فیل کہ آپ کا ہارٹ ریٹ اوپر گیا ہے, کوئی پسینہ ہے, یو شوڈ فیل لائک یو ہیو ڈن سم سارٹ آف ورک. یہ نہ ہو کہ ان سمپل ٹرمز یہ کہا جائے کہ آپ پارک میں پھر کے آ گئے. اچھا, ہمارے ہاں تو خواتین ڈاکٹر فرزین اگری کریں گی کہ کچن کے کام کرنے سے اور گھر کے کام کاج کرنے سے بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم تو سارا دن بھائی کام کرتے ہیں تو ہماری تو گھر میں ہی واک ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ اس کانسیپٹ کو بھی غلط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ واک یا گھر کا چلنا پھرنا یا گھر کے کام کاج کرنا کسی طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. آپ کو اسپیشل ٹائم دینا پڑے گا اپنی باڈی کو کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے. بالکل نبیہ, that's called activity. It's not workout. Workout is different from activity. So definitely active lifestyle does help کہ آپ اپنا پانی کا گلاس خود پئیں اور بچوں کو بھی کہیں کہ وہ اچھا. ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ بچے تو ابھی چھوٹے ہیں اور ان کو جو ایک تو سوکھا بچہ ہے اس کو کھلاتے بہت ہیں, اور ایک یہ کہ بچے چھوٹے ہیں تو ان کو تو نہیں کچھ ہو سکتا. اب فاسٹ فوڈ کا جب سے رجحان آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, ہم لوگوں کے ادھر, تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ایک ٹائم تھا کہ 45 سے ابو لوگ ہارٹ پیشنٹس کہے جاتے تھے, اب بڑی جلدی لوگوں کو ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ ہو رہی ہے. ہم بات کریں گے لیکن ایک کالر شہباز نے برے والا سے کال کی, ہم کا سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم شہباز, کیا پوچھیں گے؟ السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی میرا سوال اجمل نقوی صاحب سے ہے کہ میں نے 2 سال پہلے اپنے والد کو کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے کھویا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 60 سال ان کی عمر تھی, وہ بالکل فٹ تھے, کسی قسم کی ان کو بیماری نہیں تھی. کیا ہمارے والدین کوئی چیز اگنور کر رہے ہوتے ہیں یا وہ کسی چیز کو لائٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کی زندگی میں چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ اگنور کرتے ہیں اور کارڈیک اریسٹ ایسی چیزیں پیش آنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں بیسیکلی کارڈیک اریسٹ ہے کیا اور یہ کیوں پیش آتا ہے اگر والدین اگنور کرتے ہیں, تاکہ باقی والدین بھی ذرا اس سے مستفید ہو سکیں چیزوں سے. ٹھیک ہے جی, شہباز آپ کو بھی جواب دیتے ہیں, آپ ساتھ رہیے گا. جی ایسے ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ اور بہت سارے لوگ ایون جوان بھی بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر کسی کو تھوڑی سی درد ہو رہی ہو, گھٹن ہو, کھانے کے بعد تکلیف ہو رہی ہو چیسٹ میں, تو وہ سمجھیں گے کہ یہ ہمیں پیپٹک السر ڈیزیز ہے یا ہمیں ٹمی کی پرابلم ہے, اور وہ اینٹیسڈ لیں گے, کوئی دوائی لے لی, اومیپرازول لے لی, کوئی رائزک لے لی اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا, زینٹیک لے لی. تو ان چیزوں کو اگنورنس کی وجہ سے نمبر ایک کہ دوسرا ان کو سانس بھی چڑھ رہا ہوتا ہے, ایکٹیویٹی اپنی شارٹ کرتے جائیں گے, اور خاص طور سے اگر وہ ریگولر ایکسرسائز نہیں کرتے, جاگرز پہن کے پارک میں تیز نہیں چلتے, تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور آہستہ آہستہ وہ ڈیزیز بڑھ رہی ہوگی. اور تیسری چیز یہ جو ہم اگنور کرتے ہیں کہ 45 ایئر سے پلس کو ہمیں ریگولرلی ایک چیک اپ کا سسٹم رکھنا چاہیے اپنے بزرگوں میں اور خود بھی, خاص طور سے ان لوگوں میں جن کی فیملی میں ڈیزیز ہے یا ان لوگوں میں جن کے رسک فیکٹرز اور بھی ہیں, لائک وہ اسموکنگ کرتے ہیں, لائک وہ ہائپرٹینسو ہے ان کو, یا بلڈ پریشر ہے, اور یا ان کو شوگر ہے یا کولیسٹرول زیادہ ہے. تو وہ ریگولرلی ایک تو چیک بھی کراتے رہیں, ریگولرلی ایکسرسائز بھی کرتے رہیں, تو ان سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. ہارٹ اریسٹ پر سے اس کی کاز یہ ہوتی ہے کہ ایک دم ہارٹ اٹیک ہوا ہے, کوئی مین شریان میں پلاک رپچر ہوا, وہ بند ہو گئی, اور اتنے بڑا ایریا انوالو ہوا ہے, اور خاص طور سے اگر رائٹ کا ہے تو اس میں بھی آرٹری ڈیزیز ہے, یا لیفٹ کی بھی اگر کوئی مین آرٹری ڈیزیز ہے, تو اس میں ایک دم پیشنٹ اریسٹ میں چلا جاتا ہے. اور کیونکہ وہ کام نہیں کرنا بند کر دیتا ہے ہارٹ, تو پیشنٹ کو بلڈ پریشر نہیں رہتا. اس کو پھر مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ گھر میں ٹرین نہیں ہوتے کہ اس کو کس طرح ریسیسیٹیٹ کرنا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے بریک سے پہلے بھی یہی سوال بلکہ اپنے ناظرین کے لیے چھوڑا تھا کہ خدا نخواستہ اگر گھر میں کسی شخص کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو فوری طور پر ایمبولنس کے آنے تک یا ہسپتال پہنچنے تک فیملی کس طرح سے اپنے آپ کو مطلب کہ اویئر رکھ سکتی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ ان کو کچھ بتائیں. اگر اریسٹ نہیں ہوا, پیشنٹ کو درد ہو رہی ہے یا سانس چڑھ رہا ہے, تو آئی تھنک گھر میں ہر میں ڈسپرین پڑی ہوتی ہے, تو 4 گولیاں ڈسپرین کی لے کے اس کو پانی میں حل کریں اور وہ لیں, 1 2 3 جتنی بھی ہیں وہ. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کسی کو کوئی ایشو اور ہوتا ہے تو لائک
आपका हार्ट सिंक कर रहा है या कुछ है तो आप खांसी करें, आप अपने जहाँ हाथ ज़ोर से लगा सकते हैं, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद जाहिर है आपने एम्बुलेंस अपने डॉक्टर्स को नियरेस्ट जो फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे ले तौर पर पहुंचना है। डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी जो है इसमें क्या फ़र्क है और इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये है कि आजकल जो एंजियोग्राफी है एज ए प्राइमरी पीसीआई के तौर पे जिसको हम कहते हैं इस्तेमाल हो रही है, कि बहुत सारे जो आम हॉस्पिटल हैं उनमें अगर आप जाएंगे ईसीजी में या आपको नज़र आए कि कुछ चेंजेस आ रही हैं या आपके कार्डिक आपका जो ट्रॉप टी पॉजिटिव आ रहा है तो वो एसके स्ट्रेप्टोकाइनेज जिसको कहते हैं वो देते हैं करने के लिए। लेकिन जो स्पेसिफिक यूनिट हैं उनमें अगर आप चले जाएं फर्स्ट फ्यू आवर्स में तो वो प्रेफर करते हैं कि एंजियोग्राम किया जाए। एंजियोग्राम का मतलब ये है कि वो कैथेटर पास करके जो शरेयाने हैं हार्ट की उसमें वो डाई इंजेक्ट करते हैं और उसकी तस्वीर लेते हैं और पता चलता है कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है। ये तो एक टेस्ट हो गया देखने के लिए एनाटॉमी ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। और आगे अगर आप चलते हैं और कोई एक नज़र आती है कि एक आध लीजन है, एक आध टाइट स्टेनोसिस है कि जो काज कर रही है इस ट्रबल को, तो उसी वक्त अगर स्टेंट डाल दिया जाए तो उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो स्टेंट डालना लीजन को कंट्रोल करने के लिए वो एंजियोप्लास्टी है और सिंपली उसको आप कोरोनरी आर्टरी को देखते हैं तो उसको एंजियोग्राम कहते हैं। ठीक है, हेडलाइन ब्रेक पे हम जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस पर भी बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे दिल की कमज़ोरी के साथ या दिल के आर्जे के साथ जिनकी पैदाइश होती है, जो बचपन से ही इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, या अक्सर हमने सुना होगा कि बच्चों के दिल में सुराख का हो जाना, इस पर बात करेंगे हम हमारे एक्सपर्ट के साथ। हेडलाइन ब्रेक है, उसके बाद आपके भी सवाल शामिल करेंगे। स्टे विद अस।